اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بہت اچھی گزر گئی ہوگی۔ اب ہم تھوڑا سا اسٹڈیز کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے ضمیر کا، الضمائر۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں الضمائر المنفصلہ اور الضمائر المتصلہ۔ اب اگر آج ہم بچوں اس تصویر کو دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو یہیں سے ہمیں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ کیسے؟ اذا نظرنا الی ہذہ الصورۃ، کہ جب ہم اس تصویر کی طرف دیکھتے ہیں، فنرا تو ہم دیکھتے ہیں، ای فنعتقد کہ ہم یقین کرتے ہیں، لیس ہناک موجود فی ہذہ الغرفہ کہ اس کمرے میں جو ہے وہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، ولیکن ایضا نعتقد بأن خلف هذه الستارہ هناك موجود ای شخص واحد، کہ اسی طرح ہم یہ بھی بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ستارہ یعنی کرٹن کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ لیکن کیف یمکن لنا مکان هذہ الشخص، لیکن ہمیں اس شخص کا مکان یعنی اس کی جگہ کا تعین کیسے کرنا ہے؟ باستعمال الذہن، ہمیں ذہن کا استعمال کرنا ہے۔ تو اب ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کا الضمائر المستترہ۔ الضمائر المستترہ، مستتر اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، مستتر جوازاً اور مستتر وجوباً۔ ہم اس کی تعریف کی طرح آ جائیں۔ الضمائر المستترہ ہوا ما لیس لہ صورۃ ظاہرۃ فی اللفظ، یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو لفظ میں ظاہر نہیں ہوتی، ولیکن یفہم من الکلام، بلکہ اسے گفتگو سے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر ضمیر موجود ہے، ہمیں اپنے ذہن کا، اپنے فہم کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کبھی تو یہ ضمیر مقدر ہوتی ہے جوازاً اور کبھی وجوباً، اور ہوتی کہاں ہے؟ فعل میں۔ اچھا، اس میں جب ہم جوازاً کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس دو ضمائر آتی ہیں، ہوا اور ہیجا کی۔ ہوا اور ہیا، ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے۔ اچھا بچوں، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہوا ہم یہاں اس سے کیا مراد لیتے، کون سا صیغہ آئے گا فعل کا؟ اگر فعل ماضی ہے تو اس میں پہلا صیغہ آئے گا واحد مذکر غائب کا، مثلاً کتب۔ اگر جملے میں کہیں کتب استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے، ہم اگر اس کی تطبیق کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہے ضمیر مستتر، اور کون سی ہے اس میں؟ ہوا کی ضمیر ہے، مذکر کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر ہے اور ضمیر مستتر ہے جوازاً۔ اسی طرح فعل مضارع میں بھی واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہوتا ہے، یعنی ماضی اور مضارع دونوں کا اگر واحد مذکر غائب کا صیغہ جملے میں استعمال ہوتا ہے
کہیں استعمال ہوتا ہے تو وہاں یہ ضمیر مستتر ہوتا ہے جوازن. اور اسی طرح ہیجا کے جو ہے اس کی ضمیر کو ہم کہاں سے تصور کرتے ہیں؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ماضی اور مضارع دونوں میں، یعنی کتبت اور تکتبو، یہ دونوں صیغے واحد مؤنث غائب کے. یہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو کتبت نہ تو ہمیں ضمیر متصل نظر آئے گی اور نہ ہی ضمیر منفصل. ہم نے متصل میں بھی کیا تھا تو اس میں تا کے جو صیغے تھے ان میں زبر تھی، زیر تھی اور پیش تھی. یہاں آپ ذہن میں رکھیے گا ہمارے پاس اس میں غائب کا صیغہ ہے اور غائب کے صیغے میں جزم ہوتی ہے. تو اس طرح ان صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے جو ہمیں ذہنی طور پر خود سے تصور کرنی ہوتی ہے کہ یہاں پر ضمیر موجود ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے. مثال ہم اس کی دیکھتے ہیں، المعلم یخلص فی عملہ. اب یہاں دیکھیے بچوں، یخلص ہمارے پاس ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع میں، تو ہم اس کی تطبیق کریں گے یخلص کی. واحد مذکر غائب ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، ضمیر مستتر ہے، ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر جوازن ہے، ضمیر مستتر جوازن. اسی طرح مؤنث میں اس کی مثال دیکھیے، المعلمۃ تخلص فی عملہا. اسی طرح اس میں تخلص میں یہ ضمیر مستتر ہے ہیجا. تو ہوا اور ہیجا کی جو ضمائر ہیں وہ 4 صیغوں میں آتی ہیں، واحد مذکر غائب ماضی اور مضارع دونوں کا، اور واحد مؤنث غائب ماضی اور مضارع دونوں کا. یہ 4 صیغے ہیں اور یہ چونکہ چاروں صیغے ہی غائب کے ہیں تو اس لیے اس میں سے جو ضمائر بنتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ 2 نکلتی ہیں، ہوا اور ہیجا. مذکر کے لیے ہوا، وہ ماضی میں ہو یا مضارع میں، اور مؤنث کے لیے ہیجا. یہاں پر بچوں یہ بھی یاد رہے کہ یہ اس وقت جوازن ہوتی ہیں ضمائر جب یہ فعل تعجب نہیں ہوتی یا استثناء نہیں ہوتی. تعجب کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ ما افعل، یعنی اگر کوئی جملہ جیسے ہے ما اجمل من کا، مثال اگر ہم یہی لے لیں تو اس میں ما اجمل جو ہے وہ ہمارے پاس فعل تعجب ہے. اب یہاں پر ضمیر جو ہے وہ ضمیر مستتر جوازن نہیں رہتی، پھر جب وہ تعجب میں آ جائے پھر یہ وجوباً ہو جاتی ہے. ظاہر ہے تو صحیح اس میں ضمیر پوشیدہ، تو اس صورت میں پھر یہ ضمیر مستتر جوازن نہیں وجوباً ہو جاتی ہے. اور اسی طرح استثناء میں بھی، استثناء میں 3 لفظ ہوتے ہیں ہمارے پاس، عدا، خلا اور حاشا. عدا اور خلا جو ہے یہ اس طرح ما عدا اور ما خلا میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ حاشا جو ہے اس سے پہلے ما کا استعمال نہیں ہوتا. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ فعل تعجب میں آ جائیں یہ صیغے
تو پھر یہ ضمیر مستتر جوازن نہیں بلکہ وجوباً ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دوسری قسم کی طرف آتے ہیں ضمیر مستتر کی، یعنی ضمیر مستتر وجوباً کب ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس یہ بھی 4 صیغے ہیں، 3 اس میں مضارع کے ہوتے ہیں اور 1 فعل امر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہم نے اس میں غائب کے کیے تھے جوازن میں، ضمیر مستتر جوازن، اس میں غائب کے سارے صیغے تھے، تو وجوباً میں سارے صیغے جو ہیں وہ حاضر کے آتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے مضارع میں، اسی طرح متکلم واحد اور جمع متکلم 3 صیغے مضارع کے ہو جاتے ہیں، اور اس میں 1 صیغہ فعل امر کا ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کا۔ اس طرح کل ملا کے یہ بھی 4 صیغے ہی بنتے ہیں، لیکن اس میں مضارع اور امر ہوتا ہے، ماضی نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر یہاں مثال ہی آپ لیں، اکتب الدرس، اکتبو، اس میں ضمیر مستتر ہے جو لفظوں میں ظاہر نہیں بلکہ ہم اس کو ذہن ہمارا اس کو تصور کر لیتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہاں پر ضمیر موجود ہے۔ کون سی ضمیر ہے اکتبو میں؟ انا کی، انا اکتب الدرس، میں نے درس لکھا یا سبق لکھا۔ اکتبو واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو یہاں ہمارے پاس ضمیر مستتر ہے وجوباً، اور نکتبو میں ضمیر مستتر ہے، اگلی مثال دیکھ رہے ہیں، نکتب الدرس، ضمیر مستتر ہے یہاں پر جمع متکلم کی، اور تیسری مثال ہے قل، فعل امر کی ہے، اور فعل امر قل اس میں ضمیر مستتر ہے انتا۔ تو بچوں اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ ضمیر جو بظاہر لفظ کے ساتھ الگ سے بھی نہ آئی ہو اور اس کے ساتھ متصل بھی نہ ہو، بلکہ بظاہر وہ کسی بھی طرح سے نظر نہ آ رہی ہو، صرف ہمارا ذہن اس کو لفظ کے پیچھے سے تلاش کرتا ہے، اس کو تصور کرتا ہے اور بتاتا ہے، وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایک تصویر سے سمجھائی کہ اگر ہم تصویر کی طرف دیکھیں تو بظاہر کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ ضمیر بظاہر لفظ میں موجود نہیں ہوتی، نہیں لکھی جاتی، نہ تو الگ سے اور نہ ہی لفظ کے ساتھ متصل، بلکہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کو اسی طرح ہمارا ذہن تصور کر لیتا ہے کہ وہ کرٹن کے پیچھے موجود ہے۔ مثلاً ہم بات کرتے ہیں اتکلمو، نتکلمو، تو ہمارا ذہن اس میں ضمیر کو خود بخود تصور کر لیتا ہے، اتکلمو ہناک ضمیر مستتر انا، وہذہ مستتر ضمیر مستتر جوازاً وجوباً۔ اسی طرح نتکلمو، نحن کی ضمیر ہے یہاں پر ضمیر مستتر وجوباً، یعنی جب بھی ہم غائب اور حاضر کے ان صیغوں کو بولتے ہیں، ادا کرتے ہیں فعل کے، تو ہمیں ان میں کسی قسم کی کوئی ضمیر لفظاً لکھی ہوئی نہیں ملتی، بلکہ ہمارا ذہن اس کو تصور کرتا ہے، اس کے معانی کے اعتبار سے تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں ضمیر مستتر ہے۔
مستتر لفظ سے واضح ہے چھپے ہونے کے معنوں میں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکی تھی پہلے کہ ما اجمل المتعاون مثال دی ہوئی ہے کہ جب یہ صیغے جو ہیں فعل تعجب میں یا استثناء میں آ جائیں گے تو پھر یہ ضمیر مستتر وجوباً ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے وہ وجوباً کی ضمیر سے ہوں یا جوازاً کی، دونوں شکلوں میں وہ وجوباً ہی رہیں گے، یعنی صیغہ وہ جوازاً کا استعمال ہو یا وجوباً کا، لیکن اس کی تطبیق کرتے ہوئے پھر وہ ہمارے پاس وجوباً کی قسم میں آ جاتے ہیں۔ اور بچوں یہ بات بھی ذہن میں یقیناً ہمارے ہوتی ہے اور کہ جب ہمارے پاس جملے میں فعل آتا ہے تو وہ ایک فاعل کی الٹیمیٹلی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو یہ ضمیر جو ہے یہ جملے کا فاعل ہوتی ہے، یہ ضمیر مستتر جو ہے یہ اس کا فاعل ہوتی ہے ہمارے پاس۔ تو اس طرح آج کا ہم نے یہ بہت ہی آسان سا اپنا ٹاپک پڑھا ہے۔ یہ جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ کون سی ضمائر جو ہیں وہ وجوباً ہیں اور کون سی جوازاً ہیں، تو یہ ان کے چارٹ میں نے ساتھ بعد میں اسکیچ لے کے لگا دیے تھے۔ یہ والا چارٹ آپ دیکھیے، جو غائب کا چارٹ ہوگا بچوں یاد رکھیے گا، اس میں غائب کی آ رہی ہیں نا ضمائر، تو وہ ضمیر مستتر جوازاً ہوتی ہے، یعنی اس کا جواز ہے۔ یہاں پر کون سی ہیں یہ صیغے آپ دیکھ رہے ہیں، غائب کے ہی صیغے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے۔ اس طرح ملا کر یہ چاروں صیغے اپنے اندر ضمیر مستتر رکھتے ہیں اور اس کی پھر آگے قسم ہے جوازاً۔ اسی طرح اگر ہم ضمیر مستتر وجوباً کی طرف دیکھیں تو اس میں 3 صیغے فعل مضارع کے ہیں، ایک ہے واحد مذکر حاضر کا اور 2 ہیں متکلم کے، یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی ضمائر استعمال ہو رہی ہیں یا جو ضمیر اس میں پوشیدہ ہیں تینوں میں، وہ حاضر کی ضمائر ہیں، یعنی انتا سامنے موجود ہے۔ واحد مذکر غائب حاضر میں جو ضمیر ہے ہمارے پاس ضمیر مستتر انتا، وہ سامنے موجود ہے، حاضر ہے۔ اسی طرح انا متکلم ہے، حاضر ہے، اور نحنو جمع متکلم ہے، حاضر ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی ایک اور صیغہ آتا ہے، وہ آتا ہے فعل امر کا، اور وہ بھی واحد مذکر غائب ہی کا ہوتا ہے۔ مثلاً ناصرہ سے ہم نے مثالیں لی ہوئی یہاں پر، تو وہ ہوگا انصر، تو مدد کر، تو یہاں پر بھی ضمیر جو ہے وہ انتا ہی کی ہوگی۔ تو گویا ضمیر مستتر جوازاً اور وجوباً ان میں جو ہم فرق دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ضمیر مستتر وجوباً میں جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہیں وہ مخاطب کی ہوتی ہیں ضمائر، اور ضمیر مستتر جوازاً میں جو ضمائر پوشیدہ ہوتی ہیں وہ غائب کی ہوتی ہیں، یعنی ہوا اور ہیا۔ تو اس طرح یہ بہت ہی آسان سا آج کا ٹاپک ہے جو ہم نے مکمل کیا۔ میں نے اس کو ہلکا پھلکا سا اسی لیے رکھا ہے کہ ہم ان ٹاپکس کو الگ الگ سے کریں اور اچھی طرح سے ہمیں سمجھ بھی آ جائیں اور کوئی بوجھ بھی نہ ہو۔ پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی ابہام رہ گیا ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو بیٹے آپ کامنٹ کر دیجئے گا سیکشن میں اسے دیکھ کے آپ کو جواب دے دوں گی، یا آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے ان باکس کر دیجئے گا۔ ویسے میں نے اس دفعہ جو آپ کے لیے طریقہ اس میں سمجھانے کے لیے شروع میں استعمال کیا ہے
مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر ضمیر مستتر کو سمجھنا، ذہن نشین کرنا جو ہے وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور اس طرح یہ غیر مبہم ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا بہت کلیئر ہو جاتا ہے مائنڈ، کہ بالکل جیسے اس پردے کے پیچھے سے ہمارا ذہن ان قدموں کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح، اور اس کو یقین ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس ستارہ کے اندر تک کچھ نہیں ہے، اس کے باہر ہے، تو اسی طرح ہمارا ذہن ضمیر مستتر کے حوالے سے بھی کلیئر ہے کہ وہ لفظ میں لکھی بالکل نہیں جاتی، لیکن ہمارا ذہن اس کو معانی اور جو ہے جملے میں اس کی سینس، اس کے اعتبار سے اس کو بالکل اسی طرح اخذ کر لیتا ہے کہ اس میں کون سی ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، غائب کی ہے، تو پھر وہ ہمارے پاس جوازن ہوگی، اور حاضر کی ہے تو پھر وہ ہمارے پاس وجوباً ہوگی۔ انشاءاللہ کل بھی اسی طرح ایک مختصر سی ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، وہ ہوگا ضمائر، ایک اور چھوٹی چھوٹی اصطلاحات ہیں ضمائر کی، جیسے ضمیر شان ہے، ضمیر قصہ ہے، اور اس طرح یہ ہم کل بھی بہت آسان سا انشاءاللہ ایک ٹاپک پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔